اگلا سوال ناظرین کرام محترم زیران خان صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ خان صاحب، شدت پسندی کے رجحانات کے نتیجے میں کئی ایک نظریات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، ان میں سے ایک بات جو سننے کو ملتی ہے وہ شدت پسند طبقے کی طرف سے بعض دفعہ یہ مطالبات ہوتے ہیں کہ فلاں کمپنی، فلاں ادارہ، فلاں شخص غیر مسلم ہے، لہٰذا اس سے کاروباری لین دین نہیں کرنا چاہیے، یا فلاں ملک، فلاں انڈسٹری کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں کیونکہ وہ غیر مسلم۔ اس حوالے سے یہ آپ بیان فرمائیں کہ کیا ایک مسلمان کو کسی غیر مسلم سے کاروباری لین دین کی اجازت نہیں ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ غالباً گزشتہ پروگرام میں محترم مفتی سلسلہ صاحب نے اس بارے میں خاص طور پر یہ جو قرآنی آیت ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تم لوگوں پر جائز ہے، اور کرسمس کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے کہ اگر وہ مدعو کریں تو وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو خاص طور پر اس آیت کا حوالہ دے کے مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو رخصت دی ہے وہ ہے ہی اس لیے تاکہ تم ان کے ساتھ جب میل جول ہوگا، لین دین ہوگا، ان کے ساتھ تمہارے کاروباری معاملات ہوں گے، وہ تمہارے ہاں میں آئیں گے، تم ان کے ہاں جاؤ گے تو اس میں کھانے پینے کی معاملات اٹھیں گے، اس لیے تمہیں یہ اجازت دی جاتی ہے کہ ان کے کھانے اگر وہ اسلام کی روح سے جائز ہیں، حلال ہیں، تو ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تو ہو گئی اصولی بات۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کاروباری لین دین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا، آپ کے صحابہ کا کیا طریقہ عمل تھا، تو اس پہ اگر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں مختلف لوگوں کے ساتھ تجارتیں کی، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی معاملات حضور نے کیے، اور ان میں جو نبوت سے پہلے کی ہیں وہ سارے ایسے، اس وقت ابھی اسلام اس طرح نہیں آیا تھا تو حضور جاتے رہے، تجارت کا حضور کا پیشہ ہی تجارت تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب نبوت کے مسند پر سرفراز فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کاروبار ہوتا رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو آپ نے ترکے میں کوئی بہت مال و دولت نہیں چھوڑا تھا، ایک خچر تھا اور ایک حضور کی زرہ تھی، اور اس زرہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک یہودی کے پاس رہن پڑی ہوئی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ رہن کے طور پہ اسے ادھار گروی رکھی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گروی پڑی ہوئی تھی، حضور نے اس سے ادھار لیا تھا چند سا جو گھریلو استعمال کے لیے اپنی ازواج کے جو روزمرہ کے کھانے پینے کی جو ہوتا ہے، جو اس وقت وہ تھا جو ان کا مین فوڈ تھا، وہ استعمال ہوتا تھا اس میں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قرض لیا تھا اور گروی اپنی جو زرہ تھی وہ اس کے پاس رکھی تھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوئی ہے تو اس کے بعد جنگ حنین وغیرہ کی جو جنگیں ہوئیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لشکر کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے بعض ہتھیار لینے پڑے۔ چنانچہ آتا ہے کہ مکہ کا ایک بہت غیر مسلم رئیس تھا صفوان بن امیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہتھیار ادھار لیے، قرض لیے، تو یہ وہ بھی غیر مسلم تھا، اس کے ساتھ ایک معاملہ ہوا۔ اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پہلے مکہ میں بھی اور پھر جب ہجرت ہو گئی تو مدینے میں بھی جب وہ آئے تو ان لوگوں نے اپنا وہی کاروبار جاری رکھا جو تجارت کا تھا، اور وہ لین دین غیر مسلموں کے ساتھ ہوتے تھے، ان سے وہ چیزیں خریدتے تھے، ان کو بیچتے بھی تھے، تو کبھی بھی وہاں پہ اس قسم کا شدت پسندانہ سوال پیدا نہیں ہوا۔ یہ دراصل اصل میں جو سوال آپ نے کیا ہے، جو اس کا پس منظر ہے، یہ صرف سیاسی ڈھکوسلے اور ایک ایسا کہنا چاہیے جو ان پڑھ
لوگوں کا ایک جو ہے مزاج اس سے فائدہ اٹھا کے جو ایک مولوی طبقہ ہے یا تو سیاستدان اپنی سیاست چمکاتے ہیں یا ایک جو مولوی ہے وہ ان پڑھ جاہل عوام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سادہ لوگوں کو اس نام پر بھڑکاتے ہیں، اسلام کے نام پر اور مسلمانوں کے نام پر، اور یہ کہ یہ فلانا جو ہے غیر مسلم ہے یہ، اور اس کی جو ہے مصنوعات خریدنے کے نتیجے میں یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جی بالکل، ہاں جی، اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات یہ کہ یہ جو کوئی یہود کی کمپنی ہے تو یہ مسلمانوں کے خلاف محاذ راہ ہیں اس لیے اس سے نہ خریدو۔ ایسی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کبھی نہیں ہوا۔ قرآن کریم نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ تمہارا کوئی ایسا، اس زمانے میں قرآن کریم نے کہا جن لوگوں کے ساتھ تمہارے جنگ و جدل نہیں ہے ان کے ساتھ تمہارا، اور خاص طور پہ اس وقت تھی اسلامی جنگیں، اب تو سیاسی جنگیں آ گئی نا، اسلامی جنگیں تو ہیں نہیں، اس لیے اس دور میں جو قرآن کریم نے یہ کہا جن کے ساتھ اسلامی جنگیں ہو رہی ہیں ان سے دوستی لگانے میں تم نے دوستی نہیں لگانی، ان کو اپنا گہرا دوست نہیں بنانا کہ تاکہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، وگرنہ لین دین کے جو معاملات ہیں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کیے اور کوئی اس میں حرج نہیں۔ آخری جیسے آپ نے وہ حدیث کا ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے اور آخری وقت تک وہ واقعہ جو ہے وہ ایک شہادت کے طور پر ہے کہ لین دین کیا اور وہ زرہ وہاں گروی پڑی ہوئی تھی۔ یہ بالکل ٹھیک ہے خان صاحب۔